أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نصر الله في العالمين. الطه ياسين. محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين والقاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم وبلايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اشرح نفسنا في إيمان مبين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتنا قبول بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. أرجو نگرانی من قال على محمد شیران على محمد سوگواران سید الشہداء اور دعائے ذوالفقار الزہراء سلام اللہ علیہا. مولا اپنی نیک حالتوں کو مستدام فرمائیں. آپ کے یہاں بیٹھنے اختلاف رکھیں. آپ کے استغاثے کو سنیں اور فوری طور پر اس کو عمل بھی لائیں. یہ ذکر سے آپ کو نہ دنیا میں محروم رکھیں نہ آخرت میں محروم رکھیں. اکثر میری عادت رہی ہے میں کوشش کرتا ہوں شروع میں بھی آپ کے ذہن میں وہ بات ڈالوں بعد میں بھی کہ ہماری مقصد تکلیف ادائے حسین. ہماری مقصد تکلیف ادائے حسین ہے اور ادائے حسین ہے. ہمارا پیدا ہونا اس لیے نہیں کہ ہم پیدا ہوں کھائیں پئیں جئیں اور بس اپنے کام میں دنیا کی مصروفیت میں مصروف رہیں اور چلے جائیں. اگر اتنا ہی ہوتا تو غیر مذہب میں اور مذہب شیعہ میں فرق نہیں ہوتا. ہمارا مقصد عام مقصد نہیں، ہمارا مقصد بلند مقصد ہے، بے مثال مقصد ہے، تھوڑا الگ مقصد ہے. وجہ یہ ہے کہ زمانہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہو تو دنیا کو انجوائے کر کے جاؤ، دنیا کو جی کے جاؤ. لیکن آل محمد کہتے ہیں کہ تم دنیا میں آئے ہو تو دنیا ملے نہ ملے کیونکہ دنیا میں تو آ ہی گئے ہو. اب جب تک ہو دنیا میں ہی رہو گے، لیکن کوشش یہ کرو کہ تم یہاں آئے ہو تو آگے کا فکر کرو کہ تمہیں آگے جانا ہے. تم پیچھے سے آگے تو آ گئے، اس عالم میں تو آ گئے نا. پیچھے عالم ارواح تھے، عالم الست تھا، اس میں اس عالم میں تو آ گئے. اب جب اس عالم میں آ گئے تو ذخیرہ اختیار کرو، اپنے پاس ذخیرہ رکھو، اپنے پاس وہ چیزیں رکھو کہ جس سے آگے والے عالم میں جا سکو. وہاں پر زیادہ راہ تیار کرو. یہاں پر وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں عبرت لینے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں تجربہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ اگر تھوڑی سی زندگی ہو تو کیسے جیا جاتا ہے اور بہت بڑی زندگی کے لیے کیسے انتظام کیا جاتا ہے. آپ سپوز کریے کس طریقے سے اگر ہم چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھیں تو ایسا سمجھیں اگر ہمیں کہیں دور پہ جانا ہے تو اگر ہم خود کی گاڑی سے جا رہے ہیں تو خیال رکھتے ہیں گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں. میں زیادہ زور نہیں لگا پاؤں گا، میں آپ سے کہوں گا آپ بیدار رکھ کے سنیے گا، ذہن کو آمادہ رکھیے گا. اگر ہم کہیں دور پہ جاتے ہیں، کہیں دور جاتے ہیں، خود کی گاڑی سے جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، یوں منہ اٹھا کے نہیں چل دیتے
ہم خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہم بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں، اور دوسری بات ہے جس چیز سے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ہماری گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں، گاڑی کا انجن ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ راہ یعنی اس گاڑی میں فیول ہے کہ نہیں، اور نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بھرتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ اسے پتا ہے کہ اگر گاڑی میں فیول نہیں ہے، گاڑی ٹھیک نہیں ہے، گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہے اور ہم ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم سفر کی کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنی بھی خواہش کر لیں، جتنی بھی حسرت کر لیں، لیکن ہم مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ گاڑی زیادہ راہ کے لیے جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، سفر کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہم پہ نہیں ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس بات کا خیال رکھتے ہیں ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں گاڑی کی بھی تیاری کرنی ہے، جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود کی بھی تیاری کرنی ہے، جانا ہے تو سفر کے لیے کپڑوں کی بھی تیاری کرنی ہے، جانا ہے تو ہمیں پتا ہے فیول بھی ہونا چاہیے، جانا ہے تو خود کو بھی ٹھیک رکھنا پڑتا ہے، اس چیز کو بھی ٹھیک رکھنا پڑتا ہے جس کے ساتھ آپ کو جانا ہے۔ تو یہی تو اسلام کہتا ہے کہ ذرا غور تو کرو اس دنیا میں، ہم نے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ بس تم آؤ اور چلے جاؤ، نہیں، دیکھو سمجھو غور کرو کہ کیوں نہیں کرا۔ ذرا سی دور کے لیے تمہیں اتنا انتظام کرنا پڑتا ہے تو تم ذرا تو سوچو کہ تمہیں عالم حشر میں جانا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم، دوسرے عالم سے تیسرے عالم، تو تم کیوں نہیں سوچتے ہو کہ موت بھی ایک سفر ہے اور وہاں سے گزرنا ہے تو یہاں پر رکھو۔ جس طرح جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، لباس ضروری ہے، اور بھی چیزیں ضروری ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں جسم کے استعمال کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کرا۔ آپ آستہ کیا اپنے آپ کو کپڑوں سے، رزق سے، پانی سے، ہوا سے، ہر چیز رکھ لی، کیوں؟ چونکہ جسم کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے اتنا بھی نہیں سوچا یہ جسم پہلے نہیں تھا، اب ہے، بعد میں نہیں رہے گا، لیکن جو روح ہے جو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، بعد میں بھی رہے گی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ تم اس عالم کی چیز کو تو اتنا سنبھال رہے ہو تو یہی فنا ہو جانی ہے۔ جو روح تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آخر بھی ہے، اس کا خیال کیا ہے؟ اور بیٹھو سمجھو، روح کو سنبھالو۔ پوچھا مولا روح کیسے سنبھالتی ہے، روح کا رزق کیا ہے، روح کا عرفانیت میں کیا ہے؟ کیا بس اتنا سمجھ لو؟ روح اس لیے سمجھتی ہے، اس لیے سمجھتی ہے کہ تم آؤ، بیٹھو، مجلس حسین میں بیٹھو، ذکر اہل بیت میں بیٹھو، ادائے حسین میں بیٹھو، ہماری معرفت لیتے جاؤ، روح سنبھالتی جائے گی۔ ہماری معرفت لیتے جاؤ، روح سنبھالتی جائے گی، وہاں کا ذخیرہ ہوتا جائے گا جو سفر کا ہے۔ تم ہماری معرفت لو، تم ہم کو پہچانو، جس نے ہم کو پہچان لیا وہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا، وہاں بھی کامیاب ہو گیا۔ کل کی مجلس تھوڑی سی کوشش کر رہا تھا کل جواب دے دوں اس بات کا، لیکن میں کوشش کری آج کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں دیکھنا یہ ہے کل کی مجلس آپ کے ذہن میں کتنی نشین ہو چکی، کتنی بیٹھی تھی، کتنی سمجھ میں آئی آپ کو، اور کتنا آپ کے دل میں اتری تھی۔ میں نے کل یہ بتایا تھا کہ جس طرح ایک عالم اکبر، جس طرح ہمارا جسم کا عالم ہے، ٹھیک، اس کی طرف توجہ دیں۔ اگر کوئی شخص کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جس طرح دل جسم کا امام ہوتا ہے، جس طرح دل جسم کا امام ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی سمجھے کہ اگر جسم میں کوئی ضرر آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی جسم میں کوئی خروچ آتی ہے یا کہ کٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل ذہن کو دیتا ہے، ذہن سپلائی کرتا ہے چیزوں کو اور وہ بھر دیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اپنے امام سے منسلک رہو گے تو زخموں سے بچے رہو گے لگنے کے باوجود۔ پھر اس کے بعد بات تھی، بس آپ کے ذہن کو کھینچنا اس طرف کہ نتیجہ دینا تھا کہ اگر یہ جسم جب تک اس کے ساتھ ہے، جب تک اس کا کنیکشن دل سے ہے، جب تک اس کا کنیکشن دماغ سے ہے، جب تک اس کا کنیکشن امام سے ہے، تب تک زخم لگنے کے بعد بھی سنبھلتا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور رکھ دیا جائے پھر کیا ہوگا؟ اگر ذرا سی خروچ بھی آ گئی نا پھر بھرے گی نہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا سی خروچ بھی آئی تو پھر بھرے گی نہیں، پھر حتیٰ تو یہاں تک کی بات آ جائے خروچ آئے نہ آئے کچھ دن بعد اس خود بخود سڑ جائے گا، خود بخود فنا ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا اگر اس نے اپنے امام کا دامن نہیں تھاما تو کیا ہوا؟ ایک ریت مٹ گئی، ریت فنا ہو گئی، بغیر زخموں کے
فنا ہو گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں جس طرح ایک ہاتھ اپنے امام کا اپنے دل کا دامن تھامے رہتا ہے تو کامیاب بھی رہتا ہے, صحت مند بھی رہتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے امام کا دامن تھامے رہو, یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. یہ بات تو ذہن میں آ گئی نا آپ کے کہ اس دل اور دماغ کو ہمیں اس طرح کنٹرول کرنا ہے. اب آپ نے سمجھا کہ دل اور دماغ کا کنیکشن کتنا ہوتا ہے, یعنی امام اور ولی کا کنیکشن رعیت کے لیے کتنا ضروری ہے. رعیت اگر امام اور ولی کو تھامے رہے, رعیت اگر امام اور ولی کا دامن پکڑے رہے, رعیت اگر امام اور ولی سے منسلک رہے, رعیت اگر امام اور ولی کے ساتھ رہے تو یہاں بھی کامیاب رہتی ہے, وہاں بھی کامیاب رہتی ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا, آپ خود کو دیکھتے جانا اور زمانے کو پرکھتے جانا کہ تمہیں کون سا امام ملا, تمہیں کیسا امام ملا, تمہیں کون سا در ملا, تمہیں کون سا مکتب ملا, تمہیں کون سا مذہب ملا. اب سمجھ میں آیا مولا امیر المومنین کے وہ جملے جو مولا کہتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. غور تو کرو اپنے جسم پر, دیکھو تو ذرا تمہیں کس طریقے سے بنایا ہے. ایک تم عالم اکبر ہے جو تمہارا, اس عالم کو ہی پہچان لو, پھر اس عالم کو پہچان لو گے, پھر اس عالم کے بعد آنے والے عالموں کو پہچان لو گے, اور پھر اتنا سمجھ لینا اس پہ بھی حکومت تمہاری نہیں ہے, اس پہ بھی حکومت امام زمان کی ہے. اس عالم میں بھی حکومت امام زمانہ کی ہے, آنے والے عالم میں بھی حکومت امام زمانہ کی ہے, اور تمام عالمین میں حکومت امام زمانہ کی ہے. یہ تو جملہ تھا عام کے لیے, یہ جملہ ہے اب خاص کے لیے. میں کتاب پڑھ رہا تھا, کتاب میں پڑھتے میری ایک نگاہ پڑی جہاں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. ذہن میں دل اور دماغ کا کنیکشن رکھنا اور سمجھ لینا کہ اب سمجھ میں آیا کہ کہا کیا مولا فرماتے یاد رکھو اس عالمین میں ہم امام کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے دل, اور یاد رکھو نحنو قلب اللہ, ہم اللہ کا دل ہیں. ہم اللہ کا دل ہیں, اللہ کا دل. آپ دیکھ رہے ہو کیسے مولا, یہ بات تو ذہن میں نہیں آتی, وہ بے دل کا دل ہو رہے ہو آپ. اس بے دل کا کیا امام اللہ کا دل ہوتا ہے. امام ظاہر کرتا ہے اللہ کے کمال کو, اللہ کے جمال کو, اللہ کے فضائل کو, اللہ کے اوصاف کو, تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیا کہ اللہ ہے. معصومی آپ کو دیکھ لیں 14 کے پہلے سب نے سنا تھا, صرف سنا تھا, لیکن اطمینان کسی امام کی بات زبان, کسی نبی کی زبان سے کسی کو نہیں تھا. جب 14 آئے, خدا کا رسول آیا, پھر عالمین میں جتنے بھی امام آئے ان سب نے بتایا کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہے, اور ہم کو سن لو ہم مظہر خدا ہیں, ہم سے اوصاف الہی ظاہر ہوتا ہے, اور خدا نے ہم سے بھی. اور یاد رکھو یہ ہم تمہارے لیے آئے ہیں, ہم تمہارے لیے آئے ہیں. خدا اپنی ذات میں لازوال ہے, خدا اپنی ذات میں باکمال ہے, خدا اپنی ذات میں خالق ہے, خدا اپنی ذات میں رازق ہے. وہ تو اتنا بڑا خالق ہے کہ اس نے کچھ خلق نہیں کیا تھا پھر بھی وہ خالق تھا, اس نے کسی کو رزق نہیں دیا تھا پھر بھی وہ رازق تھا, اس نے کسی کو شفاعت نہیں دی تھی پھر بھی وہ شفیع تھا. اب سمجھ میں آئی کوئی اور ہم میں فرق یہ ہے اور خدا میں کہ ہم عمل کرتے ہیں تو جانے جاتے ہیں. اللہ بغیر عمل کے بھی جانا جاتا ہے, عمل کے ساتھ بھی جانا جاتا ہے, عمل کے بعد بھی جانا جاتا ہے. اسی لیے بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ اللہ اور ہوتا ہے, زمانہ اور ہوتا ہے, زمانے کے عقائد میں اللہ اور ہوتا ہے, مکتب جعفریہ میں خدا اور ہوتا ہے, مکتب جعفریہ میں خدا اور ہوتا ہے, اور زمانے کا ایک عقائد میں خدا اتنا ہے کہ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ دن اور رات کو بدلتا ہے, بس. اور کیا ہے, اللہ سکون دے دے گا تھوڑا سا, لیکن نہیں. مکتب جعفریہ یہ کہتے نہیں اللہ حدود میں نہیں آتا, اللہ حدوں میں نہیں آتا, اللہ ذہنوں میں نہیں آتا. تم اتنی سے ذہن والے, اتنے سے ذہن والے, تم سوچتے ہو اللہ کو پہچانیں گے, تم سوچتے ہو اللہ کی حدوں تک جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں لفظ حد خلق نہیں ہوتی, یہ تھے. اللہ اکبر. مولا خدا فرماتے ہیں ہم خدا کی مخلوق ہے نا, ہم خدا کی مخلوق ہیں. جب ہم حدوں میں نہیں آتے, جب اس کی بنائی ہوئی مخلوق حدوں میں نہیں آتی تو خالق کیسے حدوں میں آ جائے گا. تم اپنے ذہنوں میں کبھی نہیں لے سکتے. بس جہاں تک ہو سکے ہمارا ذکر کیا کرو, جہاں تک ہو سکے ہم کو پہچاننے کی کوشش کیا کرو. مکمل تم بھی نہیں پہچان سکتے, مکمل تم بھی نہیں پہچان سکتے. کیوں؟ چونکہ کہا کہ یاد رکھو پھر وہ تو خدا ہے, اس کی مخلوق کو نہیں پہچان سکتے.
ہم 14 میں سے اگر علی و مصطفیٰ کو دیکھا جائے، علی و مصطفیٰ کو دیکھا جائے، ہم امام ہونے کے باوجود، ہم ولی ہونے کے باوجود، ہم ناصر ہونے کے باوجود، ہم حجت ہونے والے کے باوجود، ہم زمانے کے ساتھ ہونے کے باوجود، ہم زمانے کے بعد ہونے کے باوجود، ہم زمانے سے پہلے ہونے کے باوجود، بلکہ خدا کی خلقت سے پہلے ہونے کے باوجود، خدا کی خلقت کے ساتھ ہونے کے باوجود، خدا کی خلقت کے بعد ہونے کے باوجود، ہم 12 امام چاہے بھی تو مصطفیٰ و علی کو نہیں پہچان سکتے۔ مکمل کی بات آ رہی، مکمل کیوں؟ کیونکہ نبی کی حدیث نے حصار کھینچ دیا ہے، نبی کی حدیث نے تالا لگا دیا ہے، نبی کی حدیث نے کتاب پوری بند کر دی ہے۔ ایک جملے میں مولا نے فرمایا تھا رسول خدا نے، یاد رکھو خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے مصطفیٰ اور علی کے، مصطفیٰ کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے علی اور علی کے، اور علی کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے مصطفیٰ اور علی کے۔ اللہ اکبر، سوچئے جو حجت بطول زادے ہونے کے بعد، امام زادے ہونے کے بعد، معصوم ہونے کے بعد، حجت خدا ہونے کے بعد، نبی اولیاء وصی ہونے کے بعد، جب علی اور نبی کو سمجھ نہ سکے تو خدا کو کیا سمجھیں گے؟ ہم جیسے خدا کو کیا سمجھیں گے؟ تو سوچئے آپ کے حصے میں کون سا امام آیا، آپ کے حصے میں کون سا ولی آیا، آپ کے حصے میں کون سی حجتیں آئیں۔ ذہن کو مختصر مت رکھیے، اس عالم میں محدود مت رکھیے۔ اگر جو اس دنیا سے آرزو لگائے گا وہ دنیا کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ آپ نے خود دیکھا ہو، مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھ لیجیے گا، یہ ذاتی ایکسپیرینس کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کرا ہو، جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی اسی چیز سے چاہت رکھنے لگتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اکثر عالم ارواح میں کسی نے، عالم رویا میں کسی نے دیکھا ہوگا تو اسی چیز سے اس کی روح منسلک دیکھی ہوگی، اور اسی چیز کے ارد گرد گھومتی ہوئی دکھائی دے گی، جس چیز سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا رہا ہو۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اور رسول کی بھی حدیث ہے، جو جس سے محبت کر کے مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خود رسول خدا کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے کہ رسول خدا جا رہے تھے، ایک شخص کو اٹھایا گیا، دیکھا کیا ہوا، کہا وہ شخص مرا، قبر میں اٹھایا گیا تو اٹھا تو بس اتنا کہہ رہا تھا میرا بیمار کہاں ہے، میرا گدھا کہاں ہے، میرا گدھا کہاں ہے۔ تو مولا سے فرمایا مولا یہ کیا وجہ ہے کہ اپنے گدھے کو یاد کر رہا ہے؟ کہا جب مرا تھا تو گدھے کو تلاش کرتا ہوا مرا تھا، جب مرا تھا تو گدھے کو تلاش کرتا ہوا مرا تھا، اور اتنی شدت سے مرا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی روح اسی ٹائم میں پھنسی رہ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ مرا تو اسی خواہش کے ساتھ مرا کہ بس حمار چاہیے، حمار چاہیے، حمار چاہیے۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا، میں تو آپ سے یہی کہتا ہوں، تمام مکتب شیعہ کے علماء یہی کہتے ہیں، ذاکرین یہی کہتے ہیں، تمام شیعہ کے بچے بھی یہی کہتے ہیں، جیو تو علی کے لیے جیو، مرو تو علی کے لیے مرو، سانس لو تو علی کے لیے مرو۔ کیوں؟ بچائیے ہے زندگی بھر علی 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 کہتے ہوئے مر جاؤ گے، جب اٹھایا جائے گا اللہ کہے گا اٹھو تو بس یہی کہو گے میرا امام کہاں ہے، میرا امام کہاں ہے۔ آواز آئے گی یہاں ہے، آ جاؤ، یہاں ہے، آ جاؤ۔ تمہارا امام کہاں ہے؟ جب مرو گے تو اٹھائے جاؤ، یہی تو وجہ ہے نا۔ امام زمانے کے لیے آپ نے سنا نہیں، جب امام آئیں گے غیبت سے پردے کو ہٹا کے آئیں گے، پردے کو ہٹائیں گے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے، چونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ ہماری آنکھیں ہٹائیں، پردہ ہٹائیں گے، ہمارے ذہنوں کو کامل کریں گے، ہمارے عقلوں کو کامل کریں گے، پھر بتائیں گے آؤ جو منتظر تھے وہ بھی آ جائیں، جتنے بھی ہیں نا سب آ جاؤ، اٹھ جائیں، ہم بھی کھڑے ہیں، تم بھی کھڑے ہو، انتظار میں تم بھی ہے، ہم بھی تھے، اب آؤ تم بھی اٹھو قبروں سے، ہم بھی اٹھتے ہیں قبروں سے، اٹھاتے ہیں قبروں سے، خود بھی اٹھیں گے، مولا اٹھائیں گے بھی، جو خود اٹھیں گے وہ مومنین ہوں گے، جن کو مولا اٹھائیں گے وہ مشرکین ہوں گے۔ پھر مولا کہیں گے آؤ جو اہل بیت کو، جو آل محمد کو برا بھلا کہتے تھے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، پھر ہم بھی بتائیں گے جو جس خواہش میں مرا اس کی وہ خواہش پوری ہوگی۔ یہی تو ہے نا، آرزو لے کے مرو، مکمل آل محمد کریں گے، مکمل خدا کرے گا۔ اب بھی نہیں سمجھے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہ اختیار ہونے کے باوجود، ہم پہ سلطنت ہونے کے باوجود، ہم پہ طاقت ہونے کے باوجود، ہم پہ وجود میں پاور ہونے کے باوجود پھر کیا کرتے ہیں، 1400 سال ہو گئے لیکن ہم نے تلوار نہیں اٹھائی، 1400 سال ہو گئے ہم نے انقلاب برپا نہیں کیا، بظاہر انقلابی، 1400 سال ہو گئے ہم نے جنگیں نہیں کری، 1400 سال ہو گئے ہم نے اغوائی نہیں کری، 1400 سال ہو گئے ہم نے ابتدا
نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ہم پتا ہے ہم حسد رکھ کے مر رہے ہیں. ہم مرتے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم ابتدا نہیں کریں گے. ہم ابتدا نہیں کریں گے. ہم خود نہیں ماریں گے. ہم خود جنگ نہیں کریں گے. ہم اکیلے نہیں آئیں گے. ہم ساتھ میں جائیں گے, ساتھ میں لڑیں گے, ساتھ دیں گے. پوچھنے والے پوچھا کس کا ساتھ دو گے, کس کے ساتھ لڑو گے؟ جب تم پہ پاور ہے, تم پہ اختیار ہے, تم پہ اسلحے ہیں, تم پہ جنگوں کی سامان ہے, تم پہ تلواریں ہیں, پھر تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کیا ہم جنگ کریں گے تو اکیلے ہوں گے, آرزو کر کے مریں گے تو امام الزمانہ کے ساتھ جنگوں میں شمار ہوں گے. امام کے ساتھ جنگوں میں شمار ہوں گے. ہماری تلوار میں کیا وہ دھار, ہماری تلوار میں کیا وہ انداز جو امام زمانہ کے ساتھ ہوگا. اب بھی نہیں سمجھ میں آئے تو حدیث اب سمجھ میں آئی. رسول خدا کے بعد جتنے بھی امام آئے سب نے یہی کہا کہ یاد رکھو جو آرزو کر کے مرو گے اسی کے ساتھ مشہور کیے جاؤ گے. اب سمجھ میں آیا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی. ہائے ہائے, کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی, مولا نے دفاع کیا تھا نا. اب مولا نے جنگ نہیں کری تھی, مولا نے پہلے اپنی زمین خریدی تھی. آپ کی نگاہ میں تاریخ, مولا نے کربلا خریدی تھی, پہلے پوری خرید لی تھی, پھر کہا تھا اب یہ ہماری زمین ہے, جو آئے گا وہ لٹیرا ہوگا. جو بھی آئے گا, تاریخ اسلام دیکھ لو, جو آیا وہ لٹیرا تھا کہ نہیں. تو مولا نے پہلے اپنی ایک میسج ہے شاید آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. مولا تھے سفر میں, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے, پورے راستے بھر جب سے مدینہ چھوڑا ہے نا کربلا تک, آپ بتائیے کتنی زمینیں خریدی میرے مولا نے؟ کوئی زمین خریدی؟ مشہور تو صرف کربلا ہے نا. مولا نے کربلا خریدی. کیوں خریدی؟ مولا نے بتا دیا یاد رکھو جہاں بھی ٹھہرو اپنی زمین پہ ٹھہرنا. مولا نے شہادت کے لیے بھی لی تو اپنی زمین لی, کسی غیر کی نہیں لی. اب خیال رکھنا اگر آپ اور یا ہم یا کوئی بھی زمانے میں کوئی مومن خود کو کہتا ہے تو یاد رکھنا کوشش یہ کرنا اپنی زمین ہونی چاہیے, غیروں کی نہ ہو. اللہ اکبر, قبضے کی نہ ہو. مولا کے ذکر کے لیے جب بھی زمین ہو اپنی ہو, جب بھی ذکر کرو اپنی زمین پہ کرو, لے کے کرو. غصبی زمینوں پہ ذکر اہل بیت نہیں ہونا چاہیے, غصبی چیزوں پہ ذکر اہل بیت نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود دیکھا ہوگا, مولانا ہے اور بھی کچھ کیجیے گا کہ وضو کرتے نماز پڑھتے نا, سب سے چھوٹی عبادت ہے بظاہر, 2 رکعت 2 منٹ کی. اب فجر کی نماز 2 منٹ میں ہو جاتی ہے نا, بہت جلدی ہونے والی عبادت ہے لیکن بہت عظیم عبادت ہے, بہت عظیم ثواب رکھتی ہے. کیا کرا؟ کہا اس کے لیے مقدمہ ہے. کہا کیا مقدمہ ہے؟ کہا پہلے وضو ہوگا پھر نماز ہوگی, ہے کہ نہیں؟ کہا ایک بندہ نماز کو 2 منٹ کی نماز کو 2 گھنٹے میں پڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خشوع و خضوع, سکون سے پڑھتا ہے, خدا کی راہ میں رو رو کے پڑھتا ہے. آنسو جب نماز پڑھتا ہے تو الحمد سے شروع کرتا ہے, تشہد تک اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کے زمین پر ٹپکنے لگتے ہیں. کہا اتنی شدت کے ساتھ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے 2 رکعت بھی, بس ایک شرط ہے, بتاؤ قبول ہوئی کہ نہیں؟ کہا بے شک قبول, بظاہر یہ آنسو سے نکل رہے ہیں, خدا کے خوف سے نکل رہے ہیں, کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کہا اچھا یہ بتا دو اس نے پہلے جو وضو کیا تھا وہ غصبی پانی سے کیا تھا, غصبی لوٹے سے کیا تھا, غصبی زمین پہ کیا تھا؟ ہائے ہائے. کہا جتنا میں خشوع و خضوع سے پڑھی ہو نماز, جتنا بھی رو رو کے پڑھی ہو نماز, نماز قبول نہیں ہوگی. کہا مقدمہ ہی پورا نہ ہوا. کہا کیا واجب یہ تھا کہ غصبی چیزوں پہ نماز نہیں ہونی چاہیے. تو اب سمجھ میں آیا, جس نے بھی باغ سیدہ کھایا ہے نہ نماز ہوگی نہ حج ہوگا, نہ نماز ہوگی نہ حج ہوگا. اب حج کرتے رہو, اگر حق سیدہ کھایا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. غیروں سے بھی یہ التجا ہے, اپنوں سے بھی. غیروں نے زمین کھائی تھی, ہم نے خمس کا مال کھایا. کوشش کرو, ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں, ایک بندے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, زمانے کے لیے. کوشش کرو بی بی سیدہ سے کہہ سکو مولا ہم پہ زمین تو نہیں تھی لیکن ہم پہ جو آپ کا حق تھا, جو اپنے مال میں سے حق تھا, میں نے آپ کا حق ادا کیا, چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو, 1 درہم و دینار ہی کیوں نہ ہو, حق ہے تو واپس ادا کرو. ورنہ کیا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں ہم اپنے مومن پہ بہت رحیم ہیں, بہت رحم کرنے والا ہے. بتا کیا, جب ہمارا حق کسی مومن پہ ہوتا ہے, سپوز کرے کسی پہ پیسہ ہے خمس کا, کیا ہوتا ہے کہ تم اگر چاہو کہ سکون سے گزارو زندگی تو ہمارا حق ادا کرتے رہنا. کہ مولا اگر کوئی شخص حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے, کہ ہم بڑے رحم دل مزاج کے ہیں اپنے مومن کے لیے, خاص کر جب کوئی شخص ہمارا خمس ادا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے, ہم کسی نہ کسی طریقے سے اسے اپنا حق لے لیتے ہیں. کبھی بیمار کر کے, کبھی زخم دے کے, کبھی کسی کیفیت میں, کبھی گھر کے کسی عزیز کو اذیت دے کے. پیسہ تو چلا ہی جاتا ہے نا, تو ویسی اچھی بات ہے, بیماری میں سے لینے کے سے اچھا ہے کہ امام کے لیے نکال دو.
مولا نہیں فرمائے وہ مال کبھی چوری نہیں ہوتا جس سے خمس نکالا جاتا ہو، جس سے خمس نکالا جاتا ہو وہ مال چوری نہیں ہوتا۔ پھر اگر آپ کا مال چوری ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر میں زیادہ بیماریاں آتی ہیں، اگر آپ کے گھر میں زیادہ پریشانیاں آتی ہیں اور مال بے وجہ جاتا رہتا ہے، آپ کے مولا آتا تو بہت ہے لیکن ٹھہرتا نہیں۔ وجہ یہی ہے جب آپ نے آل محمد کا حق ادا ہی نہیں کیا تو پھر کیسے ٹھہرے گا؟ کوشش کرو جب مال آئے تو ادا کرو، مال آئے تو ادا کرو۔ کیوں؟ چونکہ شکر ادا کیا کرو، خدا نے تمہیں لے مانگنے والوں میں سے نہیں دینے والوں میں رکھا، دینے والوں میں۔ تو باتوں کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ امام وہ ہوتا ہے جو پھر امام ہے، امام تو پھر امام ہے نا، امام ہوتا ہی وہی ہے جو خود بھی صاحب اختیار ہو اور جس کو چاہے اسے اختیار دے۔ یہ امام ہے۔ پیغمبر کو دیکھا نہیں آپ نے؟ بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں اسی لیے آپ کے ذہن میں بات پہنچ جائے۔ خود مولا زمین سے آسمان کا سفر جب چاہیں تب کر لیں، لیکن جب پیغمبر کی بات آئی مولا سے کہا، مولا بھی قصہ کہہ رہی تھی کہ آپ آسمانوں پہ ہیں، کیا ہوا ہمارے کا شک ہے کیا؟ مولا وہ تو ٹھیک ہے، شک تو نہیں ہے، لیکن آپ تو میرے سامنے ہو نا، آپ تو میرے سامنے ہو۔ کہا آؤ، آنکھوں سے پردے ہٹائے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ خود بھی دیکھتا ہے زمین پہ تھا پیغمبر، لیکن دیکھتا کیا ہے، پہلے آسمان پہ بھی علی، دوسرے پہ بھی علی، تیسرے پہ بھی علی۔ کہاں ہے؟ کہ مولا کہ یہ وہ اور نبی اور ہوتے ہیں، امام اور ہوتا ہے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو خود بھی صاحب اختیار ہو، جس کو چاہے اسے اختیار دے۔ اور خود یہ حدیث بھی ہے کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، مطلب جو کہہ دیتے ہیں وہ لفظوں کا امام ہوتا ہے۔ سوچیے جس کا نکلا ہوا لفظ امام ہو وہ کتنا بڑا امام ہوگا۔ آپ کے نصیب میں وہ امام آیا۔ میں کوشش کرنا اپنے بچوں کو گھر جایا کرو تو پوچھا کرو کہ مجلس میں کیا پڑھایا گیا، کیا سنا تم نے، ممبر سے کیا سنا تم نے۔ گھر پہ جا کے عادت ڈلواؤ، جب بچے روز دیکھے گا کہ میرے والدین میرے عزیز جو بھی میں اس کے ساتھ جاتا ہوں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجلس میں کیا ہوا، پھر وہ بھی کوشش کرے گا آ کے سنیں تو صحیح تاکہ گھر پہ بتا سکیں۔ تو ماحول بنانے سے بنتا ہے، خود نہیں بنتا۔ ابھی آپ آرام سے چلتے پھرتے کہتے ہیں امام شہید ہو گئے، آپ کو رونا آئے گا؟ نہیں آئے گا، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، پھر آپ کا دل خود بخود روتا ہے کہ نہیں؟ یوں سب کے ذہن میں کربلا ہے، لیکن اسی لیے کہتے ہیں علم کوشش کرو جتنا ہو سکے اسے قید کر لو، جتنا ہو سکے اسے قید کر لو۔ کوشش کرو ماحول بنائیے اپنے بچوں کو گھر میں۔ اگر ابھی سے آپ اپنے بچوں کا ماحول بنائیں گے تو بڑے ہو کے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بچہ ہاتھ سے نکل گیا یا میرا بچہ میری سنتا نہیں۔ آپ بچپن سے سننے کی عادت ڈالیے۔ جب پودا چھوٹا ہوتا ہے نا تو کمزور ٹہنی ہوتی ہے، اسے جس طریقے سے موڑ دو اس طریقے سے مڑ جاتی ہے۔ تو کوشش کرو بچپنے میں اپنے بچوں کو وہ غذا کھلاؤ، وہ ماحول پلاؤ۔ صرف رزق یہ نہیں ہوتا کہ 2 روٹی دے دی، یہ رزق ہے، یہ رزق کا سب سے پسترین درجہ ہے، لیول ہے 2 روٹی۔ جو روٹیاں ہوتی کھاتے ہیں، یہ روٹی جو کھانا پینا ہے رزق کا سب سے پسترین درجہ ہے۔ رزق کے درجے ہیں، لیولیں ہیں، اپنی اپنی لیولیں ہیں۔ مولا سے فرمایا مولا خدا نے مجھے بہت رزق دیا۔ مولا نے غور سے دیکھ لے رزق تیرے کرم کے لیے خدا کا کرم ہے یا خدا کا عذاب ہے؟ چونکہ رزق کرم بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے۔ کہ کیسے مولا؟ وہ تو رزق ہے، خدا کی رحمت ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں بارش اگر تھوڑی ہو تو سکون دیتی ہے، بھر کے ہو جائے تو باڑھ آ جاتی ہے۔ آپ بیدار ہیں انشاءاللہ، بھر کے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت۔ اگر حد سے بڑھ جائے تو عذاب ہو جاتا ہے۔ اب تمہیں سمجھنا زیادہ رزق ہے اگر تمہارے دسترخوان پہ تو یہ دیکھنا کہ ہم نے پورا ختم کر لیا کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچا اور تم نہ دینے سے بھی رہے اور دوسرا پھینک رہا ہے، پھر بعد میں پھر جتنا بھی پھینکے گا نا تو یہ خدا نے تمہیں زیادہ دیا اس لیے کہ تم پھینکے جو ہو اس میں تمہارا عذاب دیکھا جائے۔ اس میں یہ بھی ادبی کریے، رزق کی کوشش کریے اپنے گھر میں، اپنے دسترخوانوں میں کوشش کریے کہ وہ ماحول ہے، تھوڑا کھاؤ یا زیادہ کھاؤ۔ خدا نے زیادہ کھانے کو منع نہیں کیا، خدا نے کہا جو کھانا ہے کھاؤ، جیسا کھانا ہے کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، مگر یاد رکھے حلال ہو حرام دھیان رکھنے رکھو، ذہن میں رکھو، اور یہ دیکھو کہ بے ادبی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ مولا یہ بتائیے کہ رزق کے اور بھی مسئلے ہیں، کا بہت مرحلے ہیں، کا کیسے مرحلے ہیں، کا یاد رکھو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو بھی روٹیاں کھلائے اور اپنے ماننے والے کو بھی روٹیاں کھلائے۔ کچھ تو فرق ہونا چاہیے، بے شک وہ رازق ہے لیکن اس کا کیا فائدہ کہ اس کو سامنے جنگ کر رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے اسی معیار پہ جس معیار پہ وہ اس کو کھلا رہا ہے، جو اسے مان بھی رہا ہے، جس کی اطاعت بھی کر رہا ہے، جس کی ہر
امر کی فرما برداری کر رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو فرعون کھاتا تھا پھر وہ دنیا کا رزق کھاتا تھا, پھر مال و زر کھا لیتا تھا اور کھانا کھاتا تھا. لیکن جو سلمان کھاتا تھا پھر وہ روٹیاں نہیں کھاتا تھا, صرف کیا کھاتے تھے؟ سلمان روٹی بھی کھاتا, رزق بھی کھاتا تھا. مولا فرمایا پہلے یہ بتائیے مولا مسئلے کیا ہے؟ کہ یاد رکھو روٹی رزق ہے, کھانا پینا رزق ہے, لیکن رزق کا صرف یہ مفہوم نہیں کہ صرف کھانا ہی. جسم اچھا ہے تو یہ بھی رزق ہے, خدا کی طرف سے عطا ہوا. اللہ نے تمہیں یہ رزق عطا کیا, وہ اس میں جسم بھی شمار ہوتا ہے. اگر کسی شخص کا اچھا جسم ہے تو یہ بھی رزق ہے, اچھی اولاد ہے تو یہ بھی رزق ہے, اچھا دوست ہے یہ بھی رزق ہے, اچھا گھر ہے یہ بھی رزق ہے, اچھا ذہن ہے یہ بھی رزق ہے, اچھی زوجہ ہے یہ بھی رزق ہے, اچھی بیٹے ہیں یہ بھی رزق ہے. اور صرف یہی تک نہیں آتا کہ یہ جسم ہے, اچھے دوستوں کے ساتھ اس کے بھی اچھے دوست ہیں یہ بھی رزق ہے, اچھا مزاج ہے یہ بھی رزق ہے, اچھی خلقت ہے یہ بھی رزق ہے. اور بھی مسئلے آتے ہیں کہ مولا یہ تو ظاہری رزق ہے, اور کیا ہوا؟ کہ بس یاد رکھو روح پاک ہے یہ بھی رزق ہے, نطفہ پاک ہے یہ بھی رزق ہے, ذہن پاک ہے یہ بھی رزق ہے. اور یاد رکھو دنیا سمجھ میں آ جائے یہ بھی رزق ہے, آخرت سمجھ میں آ جائے یہ بھی رزق ہے, معرفت اگر ہماری ہو جائے یہ بھی رزق ہے. اور مولانا نے فرمایا اس کے بھی درجے ہیں, یاد رکھنا. یہ میں نے رزق بتایا زمینی درجہ, اس سے اوپر اس سے اوپر اس سے اوپر. کہا مولا بس رزق بتا دیجئے, کہا بس اتنا سمجھ لے بے شک کھانا رزق ہے, اس سے اوپر اور اچھی اولاد رزق ہے, اس سے اوپر اور یہ مولا جب فرمایا کہ اولاد ہے, دوست ہے, جسم ہے, ذہن ہے, پوری کہ مولا ان سارے رزق پہ سب سے افضل رزق کیا ہوا؟ کہا سب سے افضل رزق نہ زمین میں اس سے بعد ہوا نہ اس کے پہلے کبھی ہوا. کہا مولا وہ کیا؟ کہا ہماری معرفت. جس نے ہم کو پہچان لیا, جس نے اپنے امام کو پہچان لیا, اس سے بڑا رزق اس کے پاس کچھ نہیں. کیوں؟ چونکہ وہ رزق ایسا رزق ہے کہ جب نہ زمین ہوں گے تب بھی وہ باقی رہے گا, تب بھی اس سے استفادہ اٹھاتا رہے گا, تب بھی وہ لیتا رہے گا تو وہ اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا. کھانا کب تک فائدہ پہنچاتا ہے؟ جب تک جسم ہے تب تک پہنچائے گا, جب تک جان ہے تب تک پہنچائے گا, جب تک دل اور دماغ کام کر رہے ہیں تب تک ہی تو پہنچائے گا نا, اس کے بعد تو نہیں پہنچا پائے گا نا. بس ایسے ہی یہ رزق کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک فائدہ اٹھائے گی, لیکن جب اچھی اولاد ہوتی ہے نا تو پھر زندگی کے بعد بھی رزق دیتی رہتی ہے. ہائے ہائے کاش پہنچ جائے آپ تک. جب اچھی اولاد ہوتی ہے نا تو درجہ بڑھانا کہ جو رزق کھاتا رہا وہ دنیا میں کام آئی, جب تک وہ چلتا رہا تب تک کام آئی, جب تک اس کے لفظ چلتے رہے تب تک کام آئی. لیکن جب اچھی اولاد والا رزق آیا تو چلا گیا, خود نے کام کرنا چھوڑ دیا, لیکن اولاد نے کہا میرے والدین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دو, میرے والدین کے لیے نماز پڑھ لو. خود بھی پڑھتا رہا, دوسروں کو بھی پڑھاتا رہا, پتا چلا خود کھانے لائق نہ رہا, پھر بھی اولاد کھلاتی رہی, پھر بھی اولاد کھلاتی رہی. یہ درجہ دوسرا آ گیا, پھر اور دوسرا درجہ. ایسے درجے بڑھتے 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 جب اس کے معرفت آیا کہ یہ بھی درجے لمٹ ہے, کہ دنیا ہے تو جسم ہے, دنیا ہے تو اولاد ہے, زندگی ہے تو جسم کی اولاد دونوں بھی ہے. تو کیا ہو, جب تک خود زندہ ہو تب تک کھاتے رہو گے, جب تک اولاد زندہ ہے تب تک کھلاتی رہے گی. یہ تو ہے نا, اور اولاد تب تک زندہ ہے جب تک یہ دنیا زندہ ہے. تو ایک ہر رزق کی اپنی اپنی حدیں ہیں نا, اپنا اپنا وقت ہے, اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا کوئی رزق. لیکن جب آل محمد کی معرفت کا رزق آیا تو بتایا یہ وہ رزق تھا جب وقت بھی نہیں تھا, یہ وہ رزق ہے جب وقت بھی نہیں ہوگا. تو یہاں بھی کھاتے رہو گے, یہاں بھی فائدہ ملتا رہے گا, حشر میں کھاؤ گے, حشر میں فائدہ, برزخ میں کھاؤ گے, برزخ میں فائدہ. اور یہی نہیں, یہ وہ رزق ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا, دنیا جی تب بھی کام ہے, دنیا کے فنا ہونے کے بعد تب بھی کام آئے گا. یہ وہ رزق ہے جو بندوں کے سامنے بھی کام آئے گا اور خدا کے سامنے بھی, اللہ خدا کے سامنے بھی. یہ وہ رزق ہے جو خدا کے سامنے بھی لیتا رہے گا انسان. اور یہ ہر رزق کا کوئی دینے والا ہوتا ہے نا, کوئی کھلانے والا ہوتا ہے. سوچئے جس رزق کا کھلانے والے خود امام ہو, خود امام کھلانے والے, خود امام کی طرف سے معرفت عطا ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں ظرف بنانا پڑتا ہے, اپنی اولاد کو نکھاریے, خود کو نکھاریے. جب خود آپ توبہ کریں گے نا خدا توفیق دے گی, اچھا رزق ہے. ہم مانگتے تو رزق اچھا مل جائے, لیکن ہمارے ذہن میں بس روٹی کا پیسہ ہوتا ہے. میں اپنی بھی شریک کر رہا ہوں, خود کو بھی, لیکن ذہن میں اس کو بلند کریں. کیوں مذہب شیعہ مکتب تشیع اتنا نہیں سمجھاتا بس رزق یہی نہیں, اس کے عقائد میں ہے کہ رزق کے درجے الگ. دعا مانگا کریے, پروردگارا اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو بخش دے, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میری اولاد اچھی رہی تو وہ رزق پہنچائے گی. تو اسی لیے کوشش کریے, دعا. کیونکہ آپ جب خود کو بخشوا لو گے نا تو خدا اسباب مہیا کر لیتا ہے کہ اس سے اس کا رزق دینا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس زیادہ لمحے نہیں لینا آپ کو, تھوڑے سے لمحے, زیادہ مسائل تھوڑے سے ہو جائیں گے.
परेशान मत होइएगा क्योंकि उतरे हुए दया का गुस्सा मेरी तबीयत भी आज एहसास थी कोशिश कर के में जितनी बात पहुँच जाए आप भी आए हैं रोने के लिए हम भी आए हैं रोने के लिए अजीज़ान आप सोच रहे हैं आप खुद सोचिए मैं क्या सकता हूँ खुद सोचिए कितनी तारीफ होगी आज 7 मुहर्रम अगर आपके कान अगर आपका जहन अगर आपका दिल मैं आपसे हरगिज़ नहीं कहूँगा रोइए बिल्कुल भी नहीं मैं बस आपसे कह सकता हूँ कि अपने दिल और दिमाग को इस हवेली से निकाल के जहन को जरा कर वो बला की सरजमीन पे तो लेकर जाइए इसलिए के तो जाइए जरा आपको कुछ निगाह दिखाई देगी जरा निगाहों को दौड़ा के तो देखिए जरा चारों सिमत जरा देखिए तो सही आपको लानों लाख और सवार दिखाई देंगे और 72 का खैमे दिखाई देंगे और बस मैं इतना कहूँगा उस सिमत अपने जहन को जरा लेके तो जाइए थोड़ा और करीब खैमों के लेके जाइए थोड़ा और करीब तो लेके जाइए बस निगाहें बंद रखिए और सोचिएगा निगाहें करीब लाके कान को लगा के तो देखिए आज 7 मुहर्रम है जब आप कान लगाएंगे ना तो खैमों से कुछ आवाजें सुनाई देंगी और जब गौर करके देखोगे ना तो आपको सकीना की आवाज सुनाई देगी चचाबाश अल्लाह ताश अल्लाह ताश अल्लाह आज 7 मुहर्रम है ना अरे खयाम हुसैनी में पानी खतर हो गया अल्लाह आपकी आवाजों पे रहमतें नाज़िल करे अरे आपके बच्चों को कभी तशना ना लगे अरे जिस कदर सकीना प्यासी रही कभी आपकी बच्ची को तशना ना लगे या ज़हरा या ज़हरा या बिन्ते अली तुम्हारी खुरबात अरे सोचो तो जरा अरे असग़र जैसा बच्चा हो सकीना जैसे बच्चे हो आपको पता है ना किताबें कहती 7 मुहर्रम को प्यासे रहे लेकिन पानी तो 4 मुहर्रम से खत्म हो गया ना आप भी साहिब औलाद है आपको भी तो पता है ना आपके घर में अगर कोई चीज कम होती है ना और खाने वाले ज्यादा या पीने वाले ज्यादा हो तो घर के जो मर्द होते हैं ना बड़े मर्द होते हैं ना कोशिश ये करते हैं कि खुद ना खाएं बच्चों तक पूरा हो जाए बच्चे पी ले हम प्यास से बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे प्यास नहीं बर्दाश्त करेंगे आपने तो सुन लिया कि 4 मुहर्रम से पानी बंद हो गया था 7 मुहर्रम को खयाम हुसैनी में पानी खत्म हो गया अरे सब 7 मुहर्रम को प्यास शिद्दत से लगे लेकिन किताबें कहती है जब से नहर से दूर खैमे आए हैं ना अब्बास ने पानी पिया ना हुसैन ने अरे ना ज़ैनब कुबरा ने बस कहती रही ओ सकीना तू पी ले ओ असग़र तुम पी लो जब पूछते इस बिन्ते अली आप पी ले बिन्ते अली कहती अरे खबर तो तुमको भी है अरे कूसे तोड़े हैं बच्चे ज्यादा और 7 मुहर्रम है ना जैसे पुरसा हो ले देना अरे खुद तो 2-3 दिन रह गए हैं जिए जो अगले बरस तो ये खबर होगा ना आज किसी को खबर नहीं कल क्या होगा अरे जरा ज़हनों को करबला लेके जाओ अरे तुमको एक नौशा दिखेगा जो जंग कर रहा होगा और पीछे से अब्बास दाद दे रहे होंगे मरहबा कासिम मरहबा कासिम मरहबा कासिम अरे इतने में जरा देखो तो सही लाइनों ने कासिम को घेर लिया अरे कासिम गुलबदान अरे घोड़े की जीत से
جب حسین ابن علی آئے نا تو قاسم نہ دکھا. ارے کبھی ادھر ڈھونڈتے کبھی ادھر ڈھونڈتے, جب میدان کربلا میں حسین ابن علی قاسم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے نا, ایک مرتبہ میدان کربلا کی خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے امامے کو ڈالتے ہیں اور ہاتھوں کی ریت سے ریت اٹھاتے ہیں, سر پہ ڈال کے کہتے ہیں او میرا آقا سے تیرا غریب چچا یاد کر رہا ہے, او قاسم تیرے غریب چچا کو اور تیری لاش نہیں دکھتی. المختصر جب حکم امام ہوا, ارے قاسم کے ٹکڑے فضا میں اٹھے اور کہتے ہوئے اٹھے, ارے چچا لاش ہوتی تو دکھ جاتی. ارے قاسم کے ٹکڑے میدان کربلا میں, ارے لائنوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے, ارے کوئی قاسم کا ٹکڑا کسی لائن کے گھوڑے اجڑ گئی پرواہ حسرتیں کرتی میرا قاسم شہزادیہ ہمیں آل محمد میں آپ کرونا ہمیشہ نصیب کرنا. دنیا میں علی کی ولایت, قبر میں علی کی حمایت, اور بروز حشر بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب پروردگارا ان مصنوعوں کا واسطہ, پروردگارا تجھے قاسم بن حسن کے سین سے اتر کے کا واسطہ, اس ماں کا واسطہ جس کا 13-14 سال کا بچہ اس کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے, پروردگارا اس منظر کا واسطہ جو حسین ابن علی اپنے امامے کو کھول کر قاسم کے لاش کے ٹکڑے چن رہے تھے, اس گٹھری کا واسطہ جس میں قاسم کے ٹکڑے رکھے تھے. پروردگارا ان آنسوؤں کو قبول فرما, ہمارے پڑھنے اور سننے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں بخش دینا. پروردگارا ہم سب کو, تمام حاضرین کو, جن جن کی آنکھیں نم ہیں اور جو ان سب کے عزیز و اقارب, ان سب کی مرحومین کی ارواحوں کو اور ہم سب کو پروردگارا کرب و بلائے مولا جانا نصیب فرما. جو جا چکے ہیں انہیں بار بار جانا نصیب فرما. پروردگارا آل محمد کے حق کا یوسف زہرا مہدی فاطمیہ منتقم خون حسینی یعنی قائم آل محمد کا بطور دل فرما. ماتم زمان